کی جو حدیث ہے وہ بہت اہم ہے۔ اصل جو نقطہ ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، جو آج کی اس نشست میں ہم نے بیان کرنا۔ ہمارا جو اہل سنت کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں سے انسان چلا جاتا ہے، جو اگلا جہان ہے، اگلے جہان کے بارے میں ہم جو تعلیمات کو مانتے ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور جو ہمارے بعض احباب مانتے ہیں وہ کیسی ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ فی الارض ملائکہ، زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، سیاحین جو گھومتے پھرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ زمین میں کچھ فرشتے ہیں جن کا کام کیا ہے، زمین میں گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا، اور وہ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اس درود پاک کو لیتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں یہاں پہ، بعض روایات میں اب بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو بھائی آپ کا اپنا ماننا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو ہمارے نزدیک بعض روایات یہاں تک ہیں، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اور ابن ماجہ کی یہ روایت بہت اہم ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ مشہود، کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ یہ حاضری کا دن ہے، مشہود ہے، پیش کیا گیا۔ اور کیا کہتے ہیں اس میں؟ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، درود پڑھنے والا جب درود سے فارغ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے، وہ میری بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ، کہ جب بھی وہ کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، وہ جیسے ہی درود سے فارغ ہوتا ہے، عرضت علیہ صلاتہ، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ یفرغ منہا، جیسے ہی وہ وہاں سے فارغ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے وصال کے بعد بھی، اب تو آپ حیات ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں، تو کیا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے، زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو نقصان پہنچائے، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب جو اصل معاملہ شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جی بعض کہتے ہیں، ہمارا یہ جو ماننا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ درود کون پہنچاتا ہے؟ چاہے ہم دور سے پڑھیں، چاہے پاس جا کے پڑھیں، اللہ کی ذات پہنچانے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے پہنچائے؟ وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دے، وہ مالک ہے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کو خود سنوا دے، مالک ہے۔ کیوں کہ جو قبر پر فرشتہ کھڑا ہے، ہم نے پڑھا نا اس حوالے سے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ جو فرشتہ کھڑا ہے وہ درود پڑھنے والے کا اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام لے کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذیشان صحابی ہیں، اور یہ واقعہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے،
اور آپ اس واقعے کے بعد نتیجہ خود نکال لیجیے گا کہ کیا اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے پاس تصرف کا اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب ایک صحابی کی بات ہو رہی ہے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ، اور یہ تمام ائمہ محدثین نے لکھا۔ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا، اور حافظ ابن قیم کا جب نام آتا ہے تو پھر بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ حافظ ابن قیم کا نام آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے رخصت ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اپنی شہادت کے بعد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی میرے جسم پر ایک زرہ تھی، وہ زرہ جو ہے فلاں مسلمان نے اتار لی ہے، اور جہاں مسلمانوں کے خیمے لگے ہیں سب سے آخری خیمہ اس شخص کا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر لمبی رسی کے ساتھ اونٹ بندھا ہوا ہے، خیمے کے اندر جائیں گے کجاوا رکھا ہوا ہے، کجاوا اٹھائیں گے نیچے سے ہانڈی نکلے گی، ہانڈی اٹھائیں گے نیچے میری زرہ۔ اور یہ تاریخ کے وہ واحد شخصیت ہیں جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں اگلے روز، آخری خیمہ لمبی رسی کے ساتھ اونٹ بندھا ہوا، خیمے کے اندر جاتے ہیں تو کجاوا اٹھاتے ہیں، نیچے سے ہنڈیاں نکلتی ہے، ہنڈیاں اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے زرہ پڑی ہوتی ہے۔ وہ زرہ پیغام پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچتا ہے کہ یہ زرہ بیچ دی جائے، فلاں فلاں کا قرضہ میں نے دینا وہ اتار دیا جائے۔ تو بتائیے کس کے خواب میں آئے اور کون آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ اگر ایک صحابی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کے خواب میں آ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص نے میری زرہ اتاری تھی اور رکھی وہاں تھی، تو پھر کیا نبی کی نگاہ ناز؟ اگر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے جانے کے بعد یہ معاملہ ہے تو پھر امام الانبیاء کی ذات تو برابر برا۔ لہٰذا یہاں سے پڑھیں یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اطہر پر پڑھیں، سنانا اللہ کی ذات میں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ترغیب دلانے کا مقصد آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اب اللہ اگر اس جملے کے بغیر فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو کافی تھا نا۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے بھی ارشاد فرما دیتے، حکم دے دیتے تو کافی تھا نا، اے ایمان والو تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے اس پر اپنے کام اپنی ذات کی مہر لگائی کہ میں اور میرے ملائکہ بھی یہ کرتے ہیں، اس لیے تم نے بھی یہ کرنا۔ تو اب اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے تم نے بھی یہ کرنا، پہنچتا نہیں ہے، تم نے بھی یہ کرنا ہے، پہنچتا نہیں ہے، تو پھر بتاؤ پھر اتنا جملے کا اس آیت کا جو اسلوب ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ باقی معاملات میں اللہ نے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، فلاں کرو، سارے معاملات میں حکم دیا، لیکن یہاں اللہ نے اسلوب ہی بدل دیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں محبوب کے درجات بلند کر رہا ہوں، میں محبوب پر رحمتیں نازل کر رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو جب اللہ کی ذات، تمہارے رب کی ذات، تمہارا خالق محبوب پر رحمتیں نازل کرے، ملائکہ دعائیں کریں، تو پھر تم تو امتی ہو، تم کیوں پیچھے رہو؟ تم بھی دعا کیا کرو، تم بھی درودوں کے نذرانے پیش کیا کرو۔ تمہارا اب ہم کیا ہے، جب اس آیت کو سنتے ہیں تو پھر ہمارا کہنا یہی ہے، سناتی اللہ کی ذات ہی ہے، چاہے یہاں پڑھا جائے چاہے وہاں پڑھا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اسی محبت کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔